जनाब स्पीकर, हम इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं और इस साइड पे भी जनाब स्पीकर आयशा गुल पाशा साहिबा, मरियम औरंगजेब साहब, शिजा फातिमा साहिबा, मेरा भी स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, बट आई डिडंट मीन एनीथिंग बाय मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी को भूल रहा हूं सर, लेकिन जिस मेहनत के साथ मैंने कोशिश किया था वो अपने आप को अपने कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस के साथ कुछ हमारा ऑपोजिशन के मेंबर्स ने भी उनको लेट डाउन किया और आपका किरदार ने उनको लेट डाउन किया था जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। बच्चा बच्चा को पता है कि ये पूरा महीना का प्रोसेस जिससे हम गुजरते हैं, इससे हर पाकिस्तानी का मुआशी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और इसका जो इम्पोर्टेंस है हर पाकिस्तानी की मुआशी ज़िंदगी के लिए, आप उससे बहुत वाकिफ़ तो होंगे। जिस अंदाज से और जिस तरीके से ये बजट सेशन शुरू हुआ और जैसे ये बजट सेशन अब ख़त्म होता जा रहा है, हम समझते हैं कि ये हर पाकिस्तानी के लिए शर्मिंदगी की बायस बन चुका है। ये बजट सेशन हर पाकिस्तानी का इंसल्ट रहा है। हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ऑपोजिशन का ओपनिंग डे पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब पे हमला करने की कोशिश की गई और पूरा पाकिस्तान ने देखा किस तरीके से मेंबरान फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस, सिटिंग मिनिस्टर्स कंडक्टेड देमसेल्व्स। कल इस बजट प्रोसेस का सबसे अहम दिन था। That was the day for you to present your budget, to get the vote on your budget, for us to present our amendments, and आप पूरा पाकिस्तान को दिखा सके कि कौन इस बजट के साथ है, कौन इस बजट के खिलाफ है। हर एक मेंबर जो इस हॉल में बैठा हुआ है, उनका हक है कि ना वो सिर्फ कि वो अपना वोट रिकॉर्ड में लेकर आए ताकि पूरे पाकिस्तान को पता हो, तारीख में याद रखा जाए कि जब ये बजट पास हो रहा था तो कौन समझते थे कि पाकिस्तान के लिए ये एक मुआशी खुशहाली का बजट है और कौन समझते थे कि ये मुआशी तबाही का बजट है। और जनाब स्पीकर, मेरा आपसे कंप्लेंट है, मेरा आपसे शिकायत है कि आपने ये हक हमसे कल छीना था और ये ना सिर्फ आखिरी वोट पे, मगर वो शुरू पहला का जो क्लॉज था जिस पे हमने वोटिंग की, उस सिलसिले में भी जो आपका चेयर का किरदार था हमारा ख्याल में नामुनासिब था। हम आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप अपना चेयर का इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपना कॉन्डक्ट को इस तरीके से इम्पार्शल बनाते कि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा सके। जब नवाब यूसुफ सालपुर साहब ने काउंटिंग के वक्त के आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लॉबीज का सील करें और डिवीजन करें, आपने हमारे रिक्वेस्ट को नहीं माना। आपने पूरा मौका दिया कि हुकूमत अपना 172 दिखा सके और पूरा पाकिस्तान ने देखा कि कितना मुश्किल था हुकूमत के लिए वो 172 दिखाने की। पूरा पाकिस्तान ने देखा जनाब स्पीकर किस तरीके से पहले डेप्यूटी स्पीकर साहब अपना टाइम लेता रहा उस कुर्सी पे, इनके मेंबर्स उधर इधर भागते रहे, ढूंढते रहे लोगों को, किस तरीके से फिर आप जनाब स्पीकर साहब आप तशरीफ ले आए, उसमें भी माशाल्लाह कुछ टाइम गुजरा, तब भी वो भागते रहे। मैं तो सलाम पेश करता हूं आमिर दोगर साहब को, आपका पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को, उनके मेहनत को, उनका जद्दोजहद को कि वो आखिरकार आपके अनफॉर्चुनेट सपोर्ट के साथ वो 172 तो दिखा सके।
اگر آپ ہمارے بات مان لیتے، آپ اپنا کام کر دیتے اور وہ ڈویژنز کا جو اس ہاؤس کا روایت ہے وہ برقرار رکھتے، تو آپ کا میجورٹی تھا، اپوزیشن نے تو وہ نمبرز نہیں پروڈیوس کیے جو آپ کو بجٹ کو روک سکے. مگر پورا قوم کو نظر آتا جناب اسپیکر صاحب کہ اگر آپ دھاندلی نہیں کرتے تو وزیر اعظم کے پاس 172 ووٹس نہیں تھے. یہ تو صرف انیشل ووٹنگ کا پروسیس کا میرا شکایت ہے. اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے ہمارا امینڈمنٹس کا سلسلہ کنڈکٹ کیا، وہاں ہمارا حق ہے کہ ہمارا امینڈمنٹس نہ صرف پڑھا جائے، وہ سنا جائے. وہ صرف ایک لفظ کے ساتھ ریجیکٹ نہ ہو، وہ بھی ایک ان الیکٹڈ ممبر سے، مگر وہ اپنے ریزننگ بتائیں. وہ بتائیں قوم کو کہ یہ اپوزیشن نے امینڈمنٹ لے کر آیا ہے تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ہم کیوں نہیں چاہتے کہ تنخواہ میں اضافہ ہو. جب ہم پھر اس پہ ووٹنگ کرتے ہیں جناب اسپیکر، یہ ہے سب سے اہم بات جو اب نہ صرف اس بجٹ میں مگر مختلف اوکیزنز پہ آپ نے اس رول کا وائلیشن کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی حق ہے، یہ ہمارا ووٹ کا حق ہے. اگر ہمارا ووٹ کا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو ہم جتنا بھی نعرے لگاتے رہیں گے، عام آدمی کا، پاکستانی کا ووٹ کا حق کا تحفظ کا کیا ہوگا؟ آپ کا رول 276 کے مطابق اگر آپ اجازت دیں میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کو. اجازت دیں؟ مجھے معلوم ہے، مجھے آپ نے بس حوالہ دیا. اوکے، مجھے مکمل کرنے دے پھر. اکارڈنگ ٹو رول 276 آپ وائس ووٹ لیتے ہو. جب وہ وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے تو آپ پہ فرض ہے، یہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے، یہ رولز کے مطابق آپ پہ فرض ہے. آپ ایک اور بار وائس ووٹ لیا جا سکتا ہے. اگر اس وائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو آپ پہ پھر فرض ہے کہ آپ ہمارا گنتی کروا دیں. جس وقت یہ آخری ووٹ ہو رہا تھا، آخری بجٹ کا ووٹ، فائنل بجٹ کا ووٹ ہو رہا تھا، وہ تو اصل گنتی تھا جناب اسپیکر. پہلا کلوز کو تو اپنی جگہ، جو مکمل بجٹ کا ووٹ تھا، جو اس بجٹ کا اپروول پروسیس کا آخری مرحلہ تھا، اس کا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ممبرز انہوں نے ادھر بھیجے ہیں، انہوں نے کیسے ووٹ کیا ہے اس بجٹ سے. کیا وہ مانتے ہیں کہ یہ معاشی ترقی کا بجٹ ہے، یا کیا انہوں نے ووٹ دیا ہے معاشی تباہی کی بجٹ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آخری ووٹ کے وقت حکومت کا ممبران کبھی غیر ذمہ داران رویہ تھا، اور انفارچونیٹلی کچھ اپوزیشن کے ممبران کا بھی تعداد میں کمی تھی. اگر آپ ہمارا گنتی کروا دیتے، ایٹ لیسٹ ہم آن ریکارڈ لے آ دیتے کہ ہمارا موقف کیا تھا. میں اٹھے آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جناب اسپیکر. مگر انفارچونیٹلی ہمارا گنتی کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے چلے گئے. ہماری نظر میں this undermines the legitimacy of this budget. ہم ویسے بھی آپ کا بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ہم ویسے ہی آپ کا بجٹ کا مزاحمت تو ہمارا کام ہے، ہم نے کرنا تھا. مگر آپ نے اتنا بھی ہمارا حق کا تحفظ نہیں کیا کہ میں اس فلور کے راکٹ پہ، سر میں مکمل کروں گا، اس فلور پہ میں اپنا ووٹ ریکارڈ کر دوں، اور اس کا میں شدید مزاحمت کرتا ہوں جناب اسپیکر، شدید مزاحمت کرتا ہوں. اور ساتھ جناب اسپیکر میں مکمل. ایک منٹ جی تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر. ایک منٹ، اس کے بعد آپ دے دیں گے. یہ ایشو ہے جی بلاول صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں، پلیز. میں وائنڈ اپ کروں گا جناب اسپیکر.
کچھ ممبران نے بہت محنت کی اس بجٹ سے. ہمارے ممبرز کے میں بہت مختوم جمیل مٹیاری سے آیا تھا, اس کا خاندان میں ایک فوتگی ہوا. آخری فلائٹ پکڑ کے ضرور انشور کیا کہ میں ادھر ہوں تاکہ میں اس بجٹ پہ اپنا شرکت کروں. احسان مزاری صاحب کشمور کا ایم این اے, اس کا خاندان میں فوتگی ہوا ہے, اس کے باوجود وہ ادھر تشریف لے آیا تھا. میں اپنا والد کو صدر زرداری صاحب کو شروع سے لے کے اینڈ تک سر ادھر بٹھایا تھا. وہ بیمار حالت میں ہیں, آپ کو خود شاید آپ you could observe that. جناب اسپیکر, ہم اس پروسیس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور اس سائڈ پہ بھی جناب اسپیکر عائشہ گل پاشا صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحب, شزا فاطمہ صاحبہ, میرا بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتا ہے, but I didn't mean anything by it. میں آپ کو کانسٹیٹیوئنسی کو بھول رہا ہوں سر, لیکن جس محنت کے ساتھ میں نے کوشش کیا تھا وہ اپنے آپ کو اپنے کوشش کرتے رہے, لیکن افسوس کے ساتھ کچھ ہمارا اپوزیشن کے ممبرز نے بھی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور آپ کا کردار نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا جناب اسپیکر. تھینک یو جی. اس کا جناب اسپیکر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ اگر ہم بجٹ کے ووٹ کے وقت اپنا ووٹ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں, اگر ہم فیٹف کے لیجسلیشن کے وقت اپنے ووٹ نہیں رجسٹر کر سکتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں یہ اگر دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ انلیگل بجٹس نہیں ہیں, انلیگل لیجسلیشنز نہیں ہیں, تو پھر کیا ہے؟ تھینک یو جی, تھینک یو. شاہد خاقان نواز صاحب. سر اس کے بعد یہ تھوڑا اپنا نقطہ نظر شاہد خاقان نواز صاحب. جی بہت شکریہ جی. میں محترم